لے جی، امریکہ سے 205 اللیگل طور پر مقیم بھارتی شہریوں کو فوجی طیارے کے ذریعے امریکہ نے بھارت پہنچا دیا ہے۔ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی انہوں نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی لوگ امریکہ سے ڈپورٹ کیے جائیں گے ان کو جسٹ ہم نے ویریفائی کرنا ہے کہ کیا وہ انڈین ہے، تو ان کو فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ نہ صرف انڈیا سے بلکہ دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر بغیر کاغذات کے جو انڈین شہری رہ رہے ہیں، ہم ان کو اگر وہاں کی حکومتیں واپس بھیجتی ہیں تو جسٹ ان کو ویریفائی کرنا ہے کہ اگر یہ کوئی انڈین ہی ہونے چاہیے تو ہم ان کو واپس لے لیں گے۔ کیونکہ یہ بیان اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے امریکی صدر نے 3 مختلف پروازیں جو ہے نا وہ گوئٹے مالا اور دوسرے جو ملک ہیں وہاں پر بھیجیں، اور وہاں پر جناب جیسا کہ میکسیکو اور کچھ اور کنٹریز وہاں انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ انلیگل لوگ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ کی جو پرواز ہے اس کو لینڈ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ تو اب جناب جو انڈیا ہے اس کے 205 افراد جو کہ بالکل ویریفائڈ ہیں کہ واقعی دے آر انڈینز، اور وہ امریکہ میں پہلی پرواز جو ہے نا وہ C-17 طیارہ ہے ان کا، فوجی طیارہ، اس کے ذریعے ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اب جناب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ اس میں تیزی آنا شروع ہو گئی ہے۔ جو لوگ جن ملکوں کے ہیں، مطلب اگر کوئی پاکستانی ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہے، یا XYZ کسی بھی ملک کا شہری ہے، اگر تو ان کی حکومتیں ان کو واپس لیں گی تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی خوش ہوں گے، اور اس حوالے سے ان کے لوگ واپس بھی آتے جائیں گے۔ اگر کسی ملک نے کہا کہ ہم اپنے شہری واپس نہیں لیں گے، یا یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے شہری نہیں ہے، پتہ نہیں آپ جہاز بار کے کن کو لے آئے ہو، تو ایسی صورت میں نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ دھمکی امیز بیانات بھی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو جو گوانتانامو بے جیل ہے اس میں جو ہے نا ان کو رکھا جائے گا۔ یہ گوانتانامو بے ایک کیوبا میں ایک ایسا خطہ ہے، ایک ایسی زمین ہے جو کہ 1903 میں امریکی اس وقت کی امریکی حکومت نے کیوبا سے لیز پر لی تھی، لیکن اس لیز کی سٹارٹنگ ڈیٹ تو 1903 تھی، لیکن اس کی اینڈ ڈیٹ یعنی کہ اس کی جو فنش ڈیٹ ہے اس کا کوئی کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے تاحال یہ گوانتانامو بے جسے جو ہے نا وہ علاقہ آج بھی امریکہ کی کسٹڈی میں ہے، اور بدنام زمانہ جیل وہاں پہ بنائی گئی ہے۔ اس میں خصوصاً ان لوگوں کو رکھا گیا ہے جو افغانستان کی وار یا جو 9/11 کے واقعات ہوئے تھے اس میں جو لوگ پکڑے گئے تھے، اور میجارٹی ان میں مسلمانوں کی تھی، ان کو یہاں پر رکھا گیا تھا، اور جو بھی ان کے ساتھ یہاں سلوک کیا گیا وہ آلریڈی سب کو پتہ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس جیل میں اب صرف 15 لوگ رہ گئے ہیں، باقی تمام لوگوں کو آہستہ آہستہ امریکی حکومت نے رہا کر دیا ہے یا یہاں سے ان کو شفٹ کر لیا ہے۔ تو گوانتانامو بے کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اب اسی جیل کے پاس جو جگہ ہے وہاں پر بہت بڑے ڈیٹینشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں جہاں پر تقریباً 30,000 لوگوں کے رکھنے کی گنجائش ہوگی، اور اس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ آلریڈی بھی ڈیٹینشن سینٹرز وہاں پہ موجود ہے، لیکن اب جناب میس ڈیپورٹیشن جو ہے نا وہ شروع ہونے والی ہے امریکہ سے۔ تو اس سلسلے میں کیونکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اپنے شہریوں کو اس لیے واپس نہیں لے رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہے ہی نہیں، کیوں ہم ان کو لیں، تو ان کو وہاں پر رکھا جائے گا۔ یہ جو ابھی فلائٹ انڈیا پہنچی ہے یا انڈیا پہنچنے والی ہے، یہ بہرحال امریکہ سے یہ نا نکل چکی ہے، تو اس میں جو لوگ ہیں 205 یہ سارے ویریفائڈ ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس وہاں پر کاغذ نہیں تھے اور عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم تھے۔ ٹوٹل 18,000 ایسے لوگ ہیں جو انلیگل طریقے سے انڈیا میں داخل ہوئے تھے۔ باقی جو ٹوٹل انلیگل لوگ ہیں انڈین امریکہ میں، ان کی تعداد تو 7.25 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ تیسری بڑی طاقت ہے، یعنی تیسری بڑی کمیونٹی ہے جو اس وقت انلیگل طور پر امریکہ میں مقیم ہے۔ پہلے نمبر پر میکسیکو کے لوگ آتے ہیں جن کی تعداد جو ہے نا وہ تقریباً 11 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس وقت جو تقریباً 1,17,00,000 لوگ مجموعی طور پر پوری دنیا سے جن کا تعلق ہے امریکہ میں انلیگل طور پر رہ رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے لوگ جاب چھوڑ کے ان کو ایک مہینہ ہو گیا ہے وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھروں سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ چھپ گئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت جو
امریکہ کی جو ایجنسیز ہیں، جو لا انفورسمنٹ اور امیگریشن کے جو اہلکار ہیں، وہ جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں اور چھاپے مار کے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں اور ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جا رہا ہے، ان کی جانچ پڑتال کر کے اس مقصد کے لیے فوجی طیارے جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں، جو کہ لے کے آتے ہیں قیدیوں کو۔ اور یہ جو ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی جو یہ جو C-17 طیارہ ہے، فوجی طیارہ، بڑا طیارہ ہوتا ہے، اس میں جو لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن ایک ٹوائلٹ ہے، اس میں ایک ٹوائلٹ ہے۔ ابھی یہ 205 لوگ جو انڈینز آئے ہیں، یہ وہی طیارہ ہے اور اس میں ایک ٹوائلٹ تھا 205 لوگوں کے لیے۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کس قسم کے جو نا لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہتھ کڑیاں بھی لگائی گئی تھیں کیونکہ وہ کرمینل سے جیل میں تھے، اور ان کو ہتھ کڑیوں سمیت ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا۔ ایئرپورٹ سے جہاز میں جب وہ بیٹھ رہے تھے C-17 میں، تو اس وقت بھی ان کے ہاتھ جو ہے نا بندھے ہوئے تھے، ایون کہ جب ان کو جیلوں سے لایا گیا تھا ان کو بیڑیاں بھی لگی ہوئی تھیں۔ تو اب جناب یہ جو لوگ آ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے یہ کرمینل ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی مے بی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، یا ان کی جو انتظامیہ ہے نا، وہ کرمینلز لوگوں کو ہی ڈپورٹ کرے گی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ یہ جو 205 لوگ آئے ہیں، دے آر ناٹ کرمینلز، یہ میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ تو ابھی جو دوسرے پاکستانی ہیں وہ بھی کافی تعداد میں اریسٹ ہو چکے ہیں امریکہ میں، اور سورسز نے بتایا کہ اب جو ویری سون پاکستان کے لیے بھی انلیگل لوگوں کو جو ہے نا وہ فلائٹ جو چلائی جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ فوجی طیارہ آئے، کوئی چارٹرڈ طیارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نیکسٹ فلائٹ ہے یا اس سے نیکسٹ ہے نا، اس میں پاکستانی بھی شامل ہوں گے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ پاکستانی امریکہ سے آئے ہیں، لیکن وہ اس ٹرمپ کے اس ڈپورٹیشن کا جو ہے نا وہ حصہ نہیں تھے۔ بیسیکلی وہ جسٹ جو ہے نا وہ وہاں پر آلریڈی وہ پکڑے گئے تھے، اور ان کسی کے پاس کوئی ویزا وائلیشن تھی، کسی کے پاس کوئی وہاں کے کوئی بھی وائلیشن تھی، تو اس وجہ سے ان کو 2-3 لوگ ہیں جو واپس آئے ہیں مختلف فلائٹس کے ذریعے۔ تو یہ بھی امکان ابھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے یا ان کے آتے ہی جو ہے نا وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی تھی، رضاکارانہ طور سے امریکہ کو چھوڑ دیا تھا یا چھوڑنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ تو اپنے ملکوں کو پہلے واپس آنا شروع ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ کہیں چھپ گئے یا واپس کینیڈا والی سائڈ پہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ امریکہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ابھی بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ امریکہ میں انلیگل ہے۔ اب یہ انلیگل لوگ اتنی زیادہ تعداد میں امریکہ میں کیسے گئے، سوال تو یہ بھی ہے نا۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ سارے انلیگل وہاں پر جو امریکہ میں اکٹھے ہیں یا اس وقت موجود ہیں 1,17 کروڑ کے قریب، یہ سارے ڈنکی لگا کے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو انلیگل طریقوں سے جیسے پناما کے جنگلات سے کراس کرتے ہوئے میکسیکو کا بارڈر کراس کیا اور اس کے بعد پھر جیسے بھی امریکہ میں داخل ہوئے، وہ تو ایک ہے، وہ تو ایک چل رہا ہے۔ لیکن یہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو وہاں پر اسٹڈی ویزے پہ گئے، وہاں جا کے ایک سیمیسٹر تو پڑھ لیا، اس کے بعد کہا کہ یار کون یہاں پہ اسٹڈی کرے، کون یہاں پہ فیسیں دے، ہم تو امریکہ میں سیٹل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو اسکول یا کالج کو خیر آباد کہا، فیسیں دینی بند کر دی، اور وہاں پر انلیگل ہو گئے، اسائلم کر لیا یا جو کچھ بھی کر لیا، یا پھر موج دے کے انتظار میں رہے کہ کوئی نئی حکومت آئے گی تو کہے گا کہ جی جتنے بھی امریکہ میں لوگ ہیں موجاں کرو، ڈاکومنٹس تھوڑے بن گئے، لیگل کو ہو جاؤ۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ تو ایک تو میں آپ کو یہ بتایا کہ ایک تو یہ اسٹوڈنٹ ویزے والے تھے جو وہاں پہ انلیگل ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں پہ وزٹ ویزے پہ گئے اور وہاں جا کے واپس ہی نہیں آئے۔ کسی کا 1 مہینے کا سٹے تھا، کسی کا 15 دن کا سٹے تھا، کسی کا کچھ تھا، لیکن انہوں نے جو ہی وہاں پہ انٹری کی اور اس کے بعد پھر جناب کہا کہ ہون کہڑا واپس جائے گا، تو جناب انہوں نے بھی اسائلم کیا ادھر۔ تو اسائلم کرنے کے جو ہے نا ساتھ ہی ریجیکشن آف کورس ہو جاتی ہے۔ میجورٹی تو اسائلم جو ہے نا وہ تو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں نا، جو مطلب ہمارے ملکوں کے کیے جاتے ہیں۔ اس میں صداقت آپ سب سمجھدار ہیں کہ جسٹ فار ٹائم بینگ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے تکا لگ جائے، لیکن تکا ہر بار کسی کا، ہر بار یا ہر کسی کا نہیں لگتا، لگ بھی جاتے ہیں لیکن بہت لکی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بھی انلیگل وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جو نا کینیڈا سے، بیسیکلی وہ کینیڈا میں انلیگل تھے یا کینیڈا میں ان کا کوئی امیگریشن کے پرابلمس چاہ رہے تھے، تو وہ بھی جناب امریکہ میں آگے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ بھی وہاں پہ میجورٹی جو ہے نا وہ بن چکی ہے جو کہ انلیگل لوگ ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو وہاں پر جناب اب انہوں نے شادیاں کر لیں، انلیگل تھے، وہاں پر کسی گوری سے شادی کر لی یا اپنے ہی کسی ملک کی لڑکی سے شادی کر لی، تو پیپر تو نہ بنے لیکن اس دوران بچہ پیدا ہو گیا۔ تو بچہ جو ہے نا امریکہ کے قانون کے مطابق جو سرزمین پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ پیدائشی ہی سٹیزن ہوتا ہے، US سٹیزن۔ تو گو کہ امریکی صدر اب اس قانون پر بھی پابندی لگا رہے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے نا پیدا ہوتے ہی سٹیزن کیسے بن سکتا ہے۔ فی الحال میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں یہ قانون اس کا جو
پیدائشی حق ہے، اس کو ختم کرتا ہوں. ابھی اس پر عمل درآمد تو نہیں ہوا کیونکہ کچھ اس میں کچھ فیصلوں پہ عدالتوں کے سٹے بھی آ چکے ہیں، بٹ وہ اس چیز کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی جو لوگ وہاں پہ بچوں کے باپ ہیں یا والدہ ہے لیکن بچہ سٹیزن بن چکا ہے بائی برتھ، پیرنٹس نہیں ہے، تو ان کو بھی نکالا جائے گا. ان کو انسانی ہمدردی کچھ نہیں دیا جائے گا جی یہ بچے نے تھے تو چل انہیں معافی دے دیو. ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر بچے جو ہے نا وہ جانا چاہتے ہیں واٹ ایور دے آر سٹیزن، وہ بھی جا سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. ہمیں نہ تو بچوں سے کوئی ہمدردی ہے نہ ہی ان کے پیرنٹس سے اف دے آر انلیگل. سو سی واٹس نیکسٹ. بٹ ابھی تک جو سچویشن اور کنڈیشن بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ معافی کوئی نہیں ہے. امریکہ کی پوری اس وقت کوشش ہے، فوکس ہے کہ چھاپے ڈیلی بیسس پہ مارے جائیں. ان کو لوگ شکایتیں کریں، وہ اس شکایت پر بھی جاتے ہیں کہ کس گھر میں لوگ رہ رہے ہیں، کس جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سارا پروسیس اس وقت ایک خوفناک قسم کا جو ہے نا وہ ماحول بنا ہوا ہے امریکہ میں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ کاغذات کے بغیر ہیں، ڈاکومنٹس کے بغیر وہاں پہ رہ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مزید کن ملکوں کے لیے لوگوں کو بھجوایا جاتا ہے، اور گوانتانامو بے میں جو لوگ بھجوائے جا رہے ہیں یا بھجوائے جائیں گے ان کا وہاں پر فیوچر کیا ہوگا. تو مزید اپڈیٹس کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ تمام دنیا سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، نئی نئی خبریں ہیں، وہ آپ کو ملتی رہیں. جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.